الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی عظمت، فضیلت بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. یہ بڑی عزت والی، بڑے رتبے والا قرآن ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. فرشتے اس کے پاس، بڑے بڑے مقربین فرشتے اس کے پاس موجود ہیں. اور یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. یعنی سب سے اچھے لوگ دنیا کے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ان سے بہتر لوگ کوئی بھی دنیا کے نہیں ہیں. پوری دنیا میں ہمیشہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب لوگوں کو سکھایا جنہوں نے سیکھا، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اب قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا تو ہوتا ہے، ہمارے حفظ بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن ان لوگوں کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب پتہ نہیں ہے، اس کا مقصد پتہ نہیں ہے. وہ لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کو یاد کرنا بھی بہتر ہے، اچھا ہے، پڑھنا بھی اچھا ہے، نیکیاں ہیں، لیکن جو اس کا اصلی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ نہیں ملے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ یا اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. قرآن پاک کو چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اس قرآن پاک کو نہیں پڑھتے انہوں نے بھی قرآن پاک کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑا ہوا ہے. اور جو لوگ اس کو پڑھ کے، یاد کر کے، حفظ کر کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، انہوں نے بھی قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے. اور جو لوگ یاد کر کے، سمجھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ان لوگوں نے بھی قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے. تو قرآن پاک کو چھوڑنے کا 3 طریقے ہیں. یہ تینوں طریقے تفسیر میں آتے ہیں قرآن پاک کو چھوڑنے کی. کیونکہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ. ایک دفعہ بی بی عائشہ سے کچھ صحابہ کرام نے آ کے پوچھا، ہماری ماں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ تو بی بی عائشہ نے ان کو فرمایا، صدیقہ کائنات نے، کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن پہ ہی عمل کرتے تھے، جو اللہ کہتا تھا وہی کرتے تھے. اور صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا. تو قرآن پاک یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی نہیں آیا، اس کے پڑھنے پڑھانے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا ہے، اس پر عمل کرنا کروانا ہے. یہ اس لیے آیا قرآن پاک. جیسے ایک گاڑی کے ساتھ کیٹلاگ آتی ہے
ایک مشینری کے ساتھ کیٹلاگ آتی ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ یہ اس کی کیٹلاگ ہے. اگر اس کے مطابق وہ چلے گا تو صحیح رہے گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پورے کی پوری اس کی زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد. جس طرح ایک گاڑی کو اگر اس کی کیٹلاگ کے مطابق نہ چلایا جائے وہ گاڑی برباد ہو جاتی ہے. پیٹرول کی جگہ آپ پانی ڈال دیں، پانی کی جگہ پیٹرول ڈال دیں، اور آپ جناب علی اس کو آئل کی جگہ ڈیزل ڈال دیں تو گاڑی کا کیا ہوگا؟ گاڑی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، گاڑی برباد ہو جائے گی، انجن خراب، گاڑی کا سب کچھ خراب. تو اسی طرح جب انسان اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے گا، اس قرآن پاک پہ عمل کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تو اس کی زندگی سکون سے گزرے گی اور موت کے بعد بھی وہ مزے کرے گا. اور اگر قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو آج جو ہم لوگوں کا حال ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے یہی حال ہوگا. صحابہ کرام کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہتے ہیں کہ وہ ان کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس قرآن پاک کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس پر یقین اور ایمان لانے کی وجہ سے، اور تم لوگوں کو ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے. تارک قرآن، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ تارک قرآن تین طریقے کا ہے، تین طرح چھوڑنا ہے قرآن پاک کو. جو پڑھتا نہیں ہے اس نے بھی چھوڑا، جو پڑھ کے اس کو سمجھتا نہیں ہے اس نے بھی چھوڑا، جو سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتا اس نے بھی قرآن پاک کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھو، عمل کی نیت سے سمجھو، اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اپنی سمجھ کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ویسے. اگر اپنی مطابق، اپنے ذہن کے مطابق عمل کریں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن پاک کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، اور اس قرآن پاک سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اور گمراہ بھی ان لوگوں کو کرتا ہوں کہ جو نافرمان ہیں، جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس قرآن پاک کو سمجھنا ہے حدیث کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے صحابہ کرام نے بتایا، اس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنا ہے. تو پھر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا اور گمراہی سے بھی بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے گا. یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ باتیں کرے گا، کہے گا یا اللہ، یا تو اس آدمی کو بخش دے، یا پھر یہ کہے کہ میں تیرے کتاب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو میری کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشے گا. کیوں؟ کہ اس بندے نے اس دنیا میں قرآن پاک کو نہیں چھوڑا، اس قرآن پاک کو سمجھا ہے، اس قرآن پاک پہ عمل کیا ہے، اس قرآن پاک سے تبلیغ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن پاک سے تبلیغ کی تھی. انہوں نے کوئی فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج نہیں پڑھے تھے. یہ میڈ ان انڈیا کتابیں نہیں پڑھی انہوں نے قرآن پاک سے تبلیغ کی. صحابہ کرام نے قرآن پاک سے تبلیغ کی، اس پر عمل کر کے دکھایا، تب تو صحابہ کرام بنے ہیں اس قرآن کی وجہ سے. نہیں تو اگر دوسری کتابیں پڑھ کے سناتے لوگوں کی لکھی ہوئی تو وہ بھی گمراہ ہوتے. اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ بڑی رتبے والی کتاب ہے. کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں بنا سکتا، کوئی ایک سورت ایسی نہیں بنا سکتا، کوئی جن اور انسان سب اکٹھے ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کوئی بھی ایسی ایک آیت سورت نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور کتاب جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے کلام، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کا کلام بھی بہت بڑا ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے.
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.